أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے خوشنودی شہدائے کربلا بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبا طاهر من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأعطيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرات فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك راهية طيبة كأنها راهية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال
السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتعزن لی ان ادخل معک تحت الکسا فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوزی قد زنت لکا فدخل معه تحت الکسا صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راهية طيبة كأنها راهية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكسا فدنا الحسين عليه السلام نحو الكسا وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتعزن لي أن أكون معكما تحت الكسا فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد زنت لك فدخل معهما تحت الكسا اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راهية طيبة كأنها راهية أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكسا فأقبل علي نحو الكسا وقال السلام عليك يا رسول الله أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكسا قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكسا ثم آتيت نحو الكسا وقلت السلام عليك يا أبا طاهر يا رسول الله أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكسا قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكسا فلما اكتملنا جميعا تحت الكسا أخذ أبي رسول الله بطرف الكسا وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم
إنا هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجسات وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل عليه السلام يا ربي أتعزن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل عليه السلام وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء؟
من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي نظام الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة فقال علي نظم الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام یا اللہ پاک اس مجلس عزا کے صدقے میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما یا اللہ پاک برادر عطا عباس کی والدہ کو صحت کے ساتھ زندگی عطا فرما یا اللہ پاک تو دعاؤں کا سننے والا ہے تو مجیر ہے اس دن انور بھائی کے لیے شفائے کاملہ اور عاجلہ کی دعا کی تو دعاؤں کا مستجاب کرنے والا ہے میرے مالک آج دعا ہے کہ انور بھائی کو امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما یا اللہ پاک حاضر مومنین کے دلوں میں جو جو خواہشات ہیں اس فرش عزا کے صدقے میں ان سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما یا اللہ پاک ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما یا اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پہ کرنا یا اللہ پاک ہماری قبر کی منزل آسان کرنا یا اللہ پاک ہمیں فشار قبر سے بچانا یا اللہ پاک روز محشر ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا یا اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس جنت النعیم اور اس سے بھی بہترین درجات میں سے درجات عطا فرمانا یا اللہ پاک جب ہم آخر میں پیغمبر اسلام کے بینر کے نیچے کھڑے ہوں تو ہمارے منہ سے صرف یہی جملے نکلے الحمدللہ رب العالمین یا اللہ پاک بانی مجلس کے مرحومین کے لیے تمام حاضرین محفل کے مرحومین کے لیے اور بالخصوص اس کائنات میں کل عالمین میں جہاں جہاں جو لوگ مدفون ہیں جن کے پیچھے ہاتھ اٹھانے والا کوئی نہیں ان سب کی ارواح کو ہدیہ کرنے کے لیے ایک مرتبہ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ مع الصلوات صلی اللہ محمد بسم اللہ صلو علی محمد و آل محمد یا اللہ 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 یا اللہ
یا اللہ پاک ہمارے برادر مومن رضوان بھائی یہاں تشریف فرما ہیں، ان کی زوجہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یا اللہ پاک تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا امام سجاد علیہ السلام کا کہ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، یا اللہ پاک وہ جلد سے جلد صحت یاب ہو کے واپس اپنے گھر میں آئیں۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ جزاک اللہ خیر۔ محمد وآل محمد لنتر صلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شام ہوئی ہے سگرا پریشان اڑی کے، شام ہوئی ہے سگرا پریشان اڑی کے، تینوں اکبر برباد گراں دی نگران اڑی کے، شام ہوئی ہے سگرا پریشان اڑی کے، تیرے پیراں دے نشان تیرا صحرا گانا، تیرے پیراں دے نشان تیرا صحرا گانا، آسے پاسے شگنا دا سجا کے سامان اڑی کے، شام ہوئی ہے سگرا پریشان اڑی کے، آ مصلے تے بوے ہر فجر تو پہلا، آ مصلے تے بوے ہر فجر تو پہلا، تیرا اکبر بس نام سنن لئی آذان اڑی کے، شام ہوئی ہے سگرا پریشان اڑی کے، بیج دے قاصد نوں دیر نالا سگرا، بیج دے قاصد نوں دیر نالا سگرا، تیرے خط نوں او آخری پل دا مہمان اڑی کے، شام ہوئی ہے سگرا پریشان اڑی کے، پھر کے سب لاشاں وچ رہیا
ਪੁੱਛਦਾ ਕਾਸਿਦ ਫਿਰ ਕੇ ਸਭ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾਸਿਦ ਕਿੱਥੇ ਅਕਬਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਾਨ ਉਡੀਕੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਹਾਏ ਸੁਗਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਉਡੀਕੇ ਮਾਤਮੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਦੁਨੀਆ ਮਾਤਮੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਦੁਨੀਆ ਇਹੋ ਬੀਬੀ ਸਕਲੈਨ ਜਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਚਾਨ ਉਡੀਕੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਹਾਏ ਸੁਗਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਉਡੀਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅਕਬਰ ਬਰਬਾਦ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਉਡੀਕੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਹਾਏ ਸੁਗਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਉਡੀਕੇ ਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਵਾਤ ایک اور سلوات یہ میر انیس کا مرثیہ ہے. آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے ظلم کی چاند پہ زہرا کی گھٹا چائی ہے اس طرف لشکر آدھا میں سفار آئی ہے یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے بھرچیا کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں ارے مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں زخمی بازو ہے کمر خم ہے بدن میں نہیں تاب دگمگاتے ہیں نکل جاتی ہے قدموں سے رکاب پیاس کا غلبہ ہے لب خشک ہیں آنکھیں پر آب تیغ سے دیتے ہیں ہر وار کا آدھا کو جواب شدت ضعف میں جس جا پہ ٹہر جاتے ہیں ارے سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں برچی آ کر کوئی پہلو میں لگا جاتا ہے مارتا ہے کوئی نیزہ تو غشا جاتا ہے بڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے بند آنکھیں ہیں سرے پاک جھکا جاتا ہے گرد زہرا علی گریا کھنا پھرتے ہیں گھل ہے گھوڑے سے امام دو جہاں گرتے ہیں زین سے ہوتا ہے جدا دوش محمد کا مکین چمن فاطمہ کا سر و حمائل بزمی پرچیاں گرد ہے اور بیچ میں ہے سرور دین ہے یہ نزدیک گرے مہر نبوت کا نگین پاؤں ہر بار رکابو سے نکل جاتے ہیں یا علی کہتی ہیں زینب تو سنبھل جاتے ہیں لاکھ تلواروں ہے اور ایک تنے اطہر ہے ایک مظلوم ہے اور ظلم کا لشکر ہے سینکڑوں خنجر فولاد ہے اور ایک سر ہے نہ کوئی یار نہ ہمدم نہ کوئی یاور ہے بھاگ گھوڑے کی لٹکتی ہے اٹھا سکتے نہیں سامنے اہل حرم روتے ہیں جا سکتے نہیں
کہتے ہیں ظالموں سے خشک زباں دکھلا کر بحر حق پانی کا ایک جام پلا تو لا کر اہل کی کہتے ہیں یہ تیغ ستم چمکا کر اب آب شمشیر پیو برچھیوں کا پھل کھا کر یہ سخن سننے بھی غصہ نہیں فرماتے ہیں یا سے سوئے فلک دیکھ کے رہ جاتے ہیں عرض کرتے ہیں یہ خالق سے کہ اے رب غفور تو ہے عالم کا نہیں کچھ تیرے بندے کا قصور کرتے ہیں یہ مجھے بے جرم و خطا تیغ سے چھور ہاتھ امت پہ اٹھانا نہیں مجھ کو منظور جانتے ہیں کہ محمد کا نواسا ہوں میں پانی دیتے نہیں 2 روز کا پیاسا ہوں میں غم نہیں کچھ مجھے بے کس او بے یار ہوں میں زیر شمشیر گلا رکھنے کو تیار ہوں میں تو مددگار ہے مختار ہے لاچار ہوں میں وقت مشکل ہے عنایت کا طلبگار ہوں میں تیرے سجدے میں یہ سر تن سے جدا ہو جاوے عہد طفلی کا جو وعدہ ہے وفا ہو جاوے عرض کرتے تھے یہ خالق سے شاید بند و نواز یا کہ بیک عالم بالا سے آئی آواز اے میرے شیر کے فرزند نبی کے دم ساز تجھ سے ہم خوش ہے پذیرا ہے تیرا اجر و نیاز مرد ہے عاشق کامل ہے وفادار ہے تو جو کہا وہ وہی کیا صادق الاقرار ہو تو بھی مقبول ہے اور تیری عبادت بھی قبول یہ اطاعت بھی قبول یہ طاقت بھی قبول عجزی بھی تیری مقبول شہادت بھی قبول تیری خاطر سے ہمیں بخشش امت بھی قبول ہم نے خیل شہداء کا تجھے سردار کیا امت احمد مختار کا مختار کیا صلوات پر سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام صلوات سرکار باب الحوائج حضرت ابو الفضل عباس صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی ایک چھوٹا سا ذاکر سر ممبر آیا گردو پہ چمکتا ہوا اختر آیا سب چھوٹے بڑے دیکھ کے یہ کہنے لگے مدعا جناب علی اصغر آیا صلوات کئی حسن کئی شبیر بن گئی زینب کئی پہ دین کی تقدیر بن گئی زینب مگر یزید کے دربار میں خدا کی قسم علی کی بولتی تصویر بن گئی زینب صلوات دخل اس میں نہ مقدر کا نہ تقدیر کا ہے دبدبا اصل میں یہ عابد دلگی کا ہے بس اسی کو سے عابد کو بنائی بیری لاکھ بیمار صحیح خون تو شبیر کا ہے نعرہ حیدری بتایا کربلا میں کیا ہمیں معلوم ہوتا ہے خدا کے بے نیازی کا پتہ کا معلوم ہوتا ہے علی کا وہ گھرانہ ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے امیر المؤمنین و امام المتقین و یعصوب الدین اسد اللہ غالب المولا علی ابن ابی طالب بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد
को वो दूर आता है, हुसैन खाक पे चाहे तो नूर आता है। खुदा से मिलना है तुम्हें तो करबला जाओ, क्यों खुदा हुसैन से मिलने जरूरत आता है। सलवात। है बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन, करता रहा खुदा के लिए क्या से क्या हुसैन। लब्बैक लोग कहते हैं परवरदिगार को, परवरदिगार कहते हैं लब्बैक या हुसैन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पर हबीब खुदा खत्मुल अंबिया बुलंदतर सलावत। मेरी खुशकिस्मती जी कि मेरा नाम आज मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हज़ूर जो फहरिस्त पेश होनी है जनाब अता अब्बास के फर्श अज़ा पे मेरा नाम उसमें शामिल हो गया और आप मोमिनीन की ज़ियारत खुशकिस्मती मेरे नसीब में आई। 4 रुबाइयाँ चूँकि आज का दिन मंसूब है सरकार अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम खुदाए वफ़ा से, तो सरकार की शान में 4 रुबाइयाँ जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास की ज़ात पे बुलंदतर सलावत। अर्ज़ किया जी कि देख आए कोई सारी खुदाई नहीं मिलता, देख आए कोई सारी खुदाई नहीं मिलता, और फर्द ऐसा पे जलवा नुमाई नहीं मिलता, फर्द ऐसा पे जलवा नुमाई नहीं मिलता, और इसके लिए दरकार है शब्बीर की तकदीर, इसके लिए दरकार है शब्बीर की तकदीर। हर फर्द को अब्बास सा भाई नहीं मिलता, हर फर्द को अब्बास सा भाई नहीं मिलता, और अली को फ़ख्र नूहो आदमो इलियास कहते हैं, अली को फ़ख्र नूहो आदमो इलियास कहते हैं, और हसन को ताजदारे अमन सब हसास कहते हैं, हसन को ताजदारे अमन सब हसास कहते हैं, और हुसैन इब्ने अली है नाम मेराज शहादत का, हुसैन इब्ने अली हैं नाम मेराज शहादत का, और कमाले इर्तिकाए इश्क को अब्बास कहते हैं, कमाले इर्तिकाए इश्क को अब्बास कहते हैं। और अर्ज़ किया जी कि चाहा नहीं दिखाना यहाँ मोजज़ात को, चाहा नहीं दिखाना यहाँ मोजज़ात को, मुमकिन वगर ना करते वो नामुमकिनात को, मुमकिन वगर ना करते वो नामुमकिनात को, और पानी की क्या मजाल थी आता नसर के बल, पानी की क्या मजाल थी आता नसर के बल, अब्बास एक इशारा तो करते फुरात को, अब्बास एक इशारा तो करते फुरात को। और सरकारे अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम की शान में कि दरूने कल्ब कहीं दश्ते करबला कोई है, दरूने कल्ब कहीं दश्ते करबला कोई है, जो अपनी आँखों में कोई अश्कों का सिलसिला कोई है, जो अपनी आँखों में अश्कों का सिलसिला कोई है। और हुसैन चूम के कहते थे मुस्तफ़ा अक्सर, हुसैन चूम के कहते थे मुस्तफ़ा अक्सर, खुदा का शुक्र मेरे दीन का आसरा कोई है, खुदा का शुक्र मेरे दीन का आसरा कोई है। और तमाम दोस्त मेरे नौकरान गाजी हैं, तमाम दोस्त मेरे नौकरान गाजी हैं, ले आज़मा के बता इनमें बेवफा कोई है, ले आज़मा के बता इनमें बेवफा कोई है। और इमाम सजदे में थे और सारे नबियों से, इमाम सजदे में थे और सारे नबियों से, खुदा ने फ़ख्र सा पूछा हुसैन सा कोई है, खुदा ने फ़ख्र से पूछा हुसैन सा कोई है। बर सरकार बाप अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम सलावत।
بارے دیگر نعرہ صلوات حضرت عباس شاہ لافتہ کے شیر ہے حضرت عباس شاہ لافتہ کے شیر ہے خندق و خیبر کے وہ یہ کربلا کے شیر ہے خندق و خیبر کے وہ یہ کربلا کے شیر ہے کیوں نہ ہو ہر جنگ میں یہ مثل حیدر فتح یاب کیوں نہ ہو ہر جنگ میں یہ مثل حیدر فتح یاب وہ خدا کے شیر یہ شیر خدا کے شیر حضرت عباس شاہ محمد وآل محمد صلوات سورہ فاتحہ کا وار جو عباس کے شانے پہ لگا تیغ کا وار جو عباس کے شانے پہ لگا کٹ کے بازوئے علمدار زمین پر آیا دوسرے ہاتھ میں مشکیزے کو آخر تھاما اور گھوڑے کی بھی رفتار کو کچھ تیز کیا اور گھوڑے کی بھی رفتار کو کچھ تیز کیا یاد آنے لگی بچوں کی انہیں پیاس بہت اب دیدہ ہوئے اس صدمے سے عباس بہت اب دیدہ ہوئے اس صدمے سے عباس بہت وطن دوسرے بازو پر بھی ایک بار لگا اور وہ ہاتھ بھی شانے سے قلم ہو کے گرا مشق کو دانتوں سے عباس جری نے تھاما فاصلہ خیمہ اطہر کا نہ کم ہوتا تھا فاصلہ خیمہ اطہر کا نہ کم ہوتا تھا کہہ رہے تھے یہ فرس کہ خدا را جلدی مجھ کو تو خدمت
خدمت شبیر میں پہنچا جلدی مجھ کو تو خدمت شبیر میں پہنچا جلدی ناگہاں مشک پا آ کر لگا ایک تیر جفا آخرش بہ گیا پانی وہ زمین پر سارا بہتے پانی کو دلاور نے بحسرت دیکھا بہتے پانی کو دلاور نے بحسرت دیکھا اور اس صدمے سے عباس کا دل ٹوٹ گیا اور اس صدمے سے عباس کا دل ٹوٹ گیا ٹوٹی امید جو پیاسوں کی بسد یاس گرے ضرب ایک سر پر لگی گھوڑے سے عباس گرے ضرب ایک سر پر لگی گھوڑے سے عباس گرے سن کے عباس کی آواز چلے شاہ ہدا راہ میں دست بریدہ جو ملے ان کو لیا کبھی سینے سے لگایا کبھی ان کو چوما کبھی سینے سے لگایا کبھی ان کو چوما آئے عباس کے نزدیک امام دو سرا آئے عباس کے نزدیک امام دو سرا خاک اور خون میں غلطہ نظر آئے عباس پھر بھی مطلق نہ پریشان نظر آئے عباس پھر بھی مطلق نہ پریشان نظر آئے عباس شاہدی بیٹھ گئے جلتی ہوئی ریتی پر اپنے زانوں پر رکھا پیار سے عباس کا سر اپنے زانوں پر رکھا پیار سے عباس کا سر آنکھ سے کھینچ کے ایک تیر کو بولے سرور بھائی کو چھوڑ کے تم باندھتے ہو رفتے سفر بھائی کو چھوڑ کے تم باندھتے ہو رفتے سفر آج پردیس میں تقدیر ہمیں لوٹ گئے زور بازو کا گھٹا اور کمر ٹوٹ گئی زور بازو کا گھٹا اور کمر ٹوٹ گئی دیکھ کا وار جو حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد میں گزارش کروں گا جناب اس میں بھی بھائی کے بیٹے ہیں جو آئے اور آج 8 ماہ سے تھا ضرور پر محمد وعلی اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی ہمارے دیگر نعرے صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی بر محمد والے محمد بلند ترین صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وحبيب إله العالمين أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين صدق الله العلي العظيم بآواز بلند اللهم صل على محمد وآل محمد برائے تاجیل فرج امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم عزاداران امام مظلوم علیہ السلام، نیا سال شروع ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ ایام اعزا شروع ہوئے. ہم نے امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو یاد کرنا شروع کیا اور کل یہ شرف حاصل ہوا کہ میں ان کے بیٹے اور اللہ کی 11ویں حجت امام حسن عسکری علیہ السلام کی وصیت سے متعلق کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا موقع ملا اور ان کے کانٹیکسٹ کو اینالائز کرنے کا موقع ملا اور اس بات پر روشنی ڈالنے کا موقع ملا کہ یقیناً امام حسن عسکری علیہ السلام کی وہ باتیں جو انہوں نے اپنی آخری لمحات میں کی وہ شیعان اہل بیت علیہ السلام کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہیں اور کتنی اہمیت رکھتی ہیں. اور انشاءاللہ آج اس ٹاپک کو، اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. عزیزان محترم، جو لوگ یہاں پر کل موجود نہیں تھے ان کے لیے میں جلدی سے ریکیپ کر دوں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی وصیت میں کیا ارشاد فرمایا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ I advise you to fear God, to become pious, to strive for nearness to Allah. یعنی جو سب سے پہلی بات امام حسن عسکری علیہ السلام نے ہم سے فرمائی وہ یہ تھی کہ تم تقوی الہی اختیار کرو، ہمیشہ ان چیزوں سے دور رہو جن سے پرہیز کرنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، اور ان چیزوں پر عمل کرو جن کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے. اسی طریقے سے آگے چلتے ہوئے امام علی مقام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ I advise you to say the truth. ہمیشہ سچائی کا ساتھ دو، ہمیشہ سچ بولا کرو. To fulfill the trust of those who have entrusted you, whether they are righteous or immoral. یعنی اس کو دیکھے بنا کہ اس انسان کا کردار کیسا ہے جس نے تمہارے اوپر ٹرسٹ کیا ہے، اس کے ٹرسٹ کو فلفل کرو اور امانت داری کا مظاہرہ کرو. یعنی امام علیہ السلام اپنے شیعوں سے یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم ان کے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح صداقت اور امانت داری کا مظاہرہ کریں گے. اور انشاءاللہ آج کے دن جو اس وصیت میں دیگر باتیں کی گئی ہیں اور جو اس وصیت میں
دیگر نصیحتیں امام علی مقام علیہ السلام نے اپنی شیعوں کو کی ہیں ان کے بارے میں گفتگو کریں گے. ایک دفعہ بآواز بلند صلوات بھیج دیجیے. کل تک ہم نے 3 چیزوں کے بارے میں بات کی اور جو چوتھی نصیحت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی شیعوں کو کی وہ یہ ہے کہ I advise you to lengthen your prostrations. یعنی میں تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ تم طولانی سجدوں میں رہا کرو, دیر تک سجدوں میں رہا کرو. یعنی in his essence امام علیہ السلام is telling us that I advise you to worship Allah for a long time, to spend lots of time worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, because the worship of Allah subhanahu wa ta'ala, the worship of your all-powerful creator is a very important point in the religion of Islam. اور عزیزان محترم, یہ سوال اکثر کھڑا ہوتا ہے, اکثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام ائمہ معصومین علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کو اتنا زیادہ ایمفسائز کیوں کیا ہے, کیوں بار بار اپنے شیعوں سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا ہے, چاہے وہ چوتھے امام ہوں, چاہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہوں یا دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام ہوں, جیسا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام, کیوں بار بار ہمیں یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ ہم تقوی الہی کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں, اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مشغول رکھیں. عزیزان محترم, اس بات کی ایگزامپل اور اس بات کا جواب میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ساتھ دینا چاہتا ہوں, ایک مثال کے ساتھ دینا چاہتا ہوں. یہ عین ممکن ہے کہ آپ لوگوں نے البرٹا میں رہتے ہوئے ماؤنٹین ڈرائیو کبھی کی ہوگی, کبھی نہ کبھی آپ لوگ شاید بینف یا جاسپر کی طرف گئے ہوں گے, اور آپ نے یقیناً یہ دیکھا ہوگا کہ ان ہائی ویز پر جب آپ پہاڑوں کی سائڈ پر گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, ایک ڈینجرس سچویشن میں آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, اس وقت ہائی وے کی سائڈ پر بیریئرز لگے ہوئے ہوتے ہیں جو خدا نہ خواستہ اگر گاڑی پھسلنے لگے, اگر گاڑی سلپ ہونے لگے تو گاڑی کو کھائی میں گرنے سے روک دیتے ہیں. عزیزان محترم, دین اسلام میں اور خاص طور پر مذہب اہل بیت میں نماز وہی رسپانسبلٹی پلے کرتی ہے, وہی رول پلے کرتی ہے جو کہ وہ بیریئرز اس ہائی وے پہ پلے کرتے ہیں. یعنی اس مشکل سوسائٹی میں, اس مشکل معاشرے میں جہاں پر گناہ میں مبتلا ہو جانا بے حد آسان ہے, وہاں پر اللہ کو روزانہ 5 دفعہ یاد کرنا ہمیں ان گناہوں کی کھائی میں گر جانے سے روک دیتا ہے. یعنی اللہ کو بار بار یاد کرتے ہوئے, اللہ کو اپنے سامنے ہمبل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور امام کے مطابق طولانی سجدوں میں رہنے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے دور رکھ سکتے ہیں. یعنی اللہ کی عبادت کے ذریعے ہی ہم تقوی الہی اختیار کر سکتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو پرہیزگاری کی طرف پش کر سکتے ہیں. ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے روک سکتے ہیں جن سے رک جانے کا حکم ادا کیا ہے, جن سے رک جانے کا حکم دیا ہے, اور ان واجبات پر عمل کر سکتے ہیں, ان واجبات کی ہماری یاد دہانی ہو سکتی ہے جن واجبات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد. اسی طرح سے عزیزان محترم, عبادت پروردگار بے حد ضروری اس لیے ہے, نمازیں روزے بے حد ضروری اس لیے بھی ہیں کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ چاہے ہم پوری زندگی جتنا چاہیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں, the time that it matters the most and really the only time that it matters is on our deathbed, when it is the end of our lives and the decision is to be made whether we are part of the party of Allah or the party of Shaitan, whether we are part of Hizbullah or whether we are part of Hizb Shaitan. جب اس وقت یہ ڈیسیجن لینے کا ٹائم آتا ہے, اسی وقت ہمارا ایمان ہمارے ایمان کے سب سے بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے, اور یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ کیا واقعی یہ انسان مومن ہے یا نہیں. اور اس پوائنٹ ان ٹائم کی ایڈوانٹیج لیتے ہوئے
شیطان بے حد کوشش کرتا ہے کہ اس وقت اس انسان کے دل میں میں تھوڑی سی ہیزیٹیشن ڈال دوں اپنے بلیفز کے لیے کہ کیا واقعی خدا ہے، کیا واقعی رسول اللہ کو اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، کیا واقعی ائمہ معصومین علیہ السلام نے کو دین کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا، مصباح الہدا اور سفینۃ النجات بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہ تمام وہ خیالات ہیں عدالت کے، اللہ کی عدالت کے ریگارڈنگ خیالات، اللہ کی توحید کے ریگارڈنگ خیالات، یہ وہ خیالات ہیں، یہ وہ ڈاؤٹس ہیں جو شیطان اس وقت انسان کے مائنڈ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے جب وہ بستر موت پر ہوتا ہے، اپنے آخری لمحات میں ہوتا ہے۔ اور عزیزان محترم، وہ یہ جانتا ہے کہ چاہے میں نے اس انسان کو پوری زندگی نہ بہکایا ہو اور اس کو پوری زندگی بہکانے میں کامیابی حاصل نہ کر سکا ہوں، لیکن اگر اس وقت میں نے اس انسان کو بہکا دیا تو یقیناً میں نے کامیابی حاصل کر لی۔ یہ شیطان کی اس وقت سوچ ہوتی ہے۔ لیکن ائمہ معصومین علیہ السلام کے اقوال میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو انسان بر وقت نماز پڑھے گا، ملک الموت اس کی تلقین پڑھے گا، یعنی جب وہ بستر موت پر ہوگا، جب وہ وقت نزا میں ہوگا، نہ صرف یہ کہ اس کا ایمان ہمیشہ سخت رہے گا اور وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا، ملک الموت آتے ہوئے اس کی تلقین پڑھے گا، یعنی کسی انسان کو اس کی تلقین پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ملک الموت جس کی تلقین پڑھ رہا ہو وہ بے شک جنت میں جائے گا اور جوانان جنت کے سرداروں کے ساتھ جائے گا۔ صلوات بھیج دیں محمد اور عزیزان محترم، لاجکلی بھی یہ بات میک سینس کرتی ہے کہ اگر کسی چیز کو دن میں بار بار ریپیٹ کیا جائے اور پوری زندگی کے لیے ریپیٹ کیا جائے تو بالکل بے شک یہ ممکن ہے، بے شک یہ ہوگا کہ جب وہ بستر موت پر ہوگا تو وہ اس چیز کو یاد رکھے گا۔ کہا جاتا ہے کہ وقت نزا جب مومن امام علی علیہ السلام کو بلائے گا مدد کے لیے تو وہ ضرور آئیں گے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ انسان اپنی زندگی میں اپنے عمل کے ذریعے اس نے امام علی علیہ السلام کا محب ہونا ثابت کیا ہو اور اپنی پوری زندگی میں امام علی علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا ہو۔ عزیزان محترم، تیسرا ریزن جو عبادتوں کی امپورٹنس کا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں، ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ ہم اگر ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے تو ہم انشاءاللہ کامیابی پالیں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگیوں کو انالائز کریں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیشہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے نماز کو ہر دوسرے عمل پر ترجیح دی ہے، یعنی کہ it didn't matter what they were doing at the time، چاہے وہ سفر کے دوران، چاہے وہ جنگ کے دوران، اگر نماز کا ٹائم ہو گیا تو امام علی علیہ السلام نے جنگ صفین میں تیروں کے سائے میں نماز پڑھی اور امام حسین علیہ السلام نے جنگ کربلا میں تیروں کے سائے میں نماز پڑھی۔ یعنی it never mattered what was going on or what the circumstances were when the time of namaz happened. All that mattered was the time of namaz has happened, and it was important for the Aimma Masumin alayhim assalam to bow down in front of their creator. اور یہی جملے شاعر بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہتا ہے کہ نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگہ کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر کو جو مجتبیٰ نے پڑھی، جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے، پڑھی نماز جو عابد نے پشت ناکہ پر، ادا کیا جسے باقر نے سختیاں سہ کر، بیاں کیا جسے جعفر نے برسرے منبر، رکوع میں جس کے رہے برسوں کاظم مستر، رضا نے رب سری الرضا سجا کے پڑھی، تقین تقوی ابو طالبی بتا کے پڑھی، نقین نخوت باطل مٹا مٹا کے پڑھی، اور عسکری نے خبر آخری سنا کے پڑھی، پس نماز مصلی پہ رو رہا ہے کوئی، امام عصر ہے اور حجت خدا ہے وہی۔
ہر دم معصومین علیہ السلام بآواز بلند تر عزیزان محترم، یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام نے، امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی وصیت میں عبادت کو بے حد امپورٹنس دی اور یہ بتایا کہ میں تمہیں نصیحت یہ کرتا ہوں کہ تم اپنے سجدوں کو طولانی کیا کرو، طولانی سجدوں میں رہا کرو، اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرو۔ اور آگے بڑھتے ہوئے امام علی مقام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ I advise you to be good neighbors, for the prophet was sent to establish these acts۔ اور یہاں پہ وصیت کا پہلا پارٹ ختم ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، جب بھی رسول اللہ کی بات ہوتی ہے تو ذہن میں جو پہلا خیال آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اخلاق سب سے بہتر تھا، اور اس اخلاق کی گواہی اللہ نے بھی قرآن میں دی ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، کہ بے شک آپ کا اخلاق سب سے بہتر ہے۔ عزیزان محترم، جب ہم رسول اللہ کے حسن کے بارے میں بات کرتے ہیں، جب ان کے بدن سے آنے والی خوشبو کے بارے میں بات کرتے ہیں، جب ان کے چہرہ مبارک کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس فضیلت کو بیان کرتے ہیں، تو یہ وہ فضیلتیں ہیں جن کو اللہ نے رسول اللہ کو دیا، جو فضیلتیں رسول اللہ کو اللہ کی طرف سے ملی۔ لیکن اللہ قرآن میں رسول اللہ کے حسن اخلاق کی تعریف اس لیے کر رہا ہے کیونکہ یہ وہ فضیلت ہے جس کو رسول اللہ نے خود معاشرے میں اپنے آپ کے منوایا، اپنے حسن اخلاق کو رسول اللہ نے معاشرے کے سامنے اپنے آپ منوایا۔ اور کتنے دن منوایا؟ اعلان رسالت سے پہلے 40 سال رسول اللہ نے اسلام کی بات نہیں کی، بلکہ اپنے اعمال سے اسلام کی بات کی، اپنی زبان سے اسلام کی بات نہیں کی، بلکہ صادق اور امین کے لقب پا کے، صادق اور امین کے القاب پا کے بتایا کہ حقیقتاً جو میں اسلام کے بارے میں بات کروں گا وہ اسلام ہے کیا، میں اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہوں کہ وہ اسلام ہے کیا۔ عزیزان محترم، امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد کہ ایمان کی بنیاد پر تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو۔ یعنی یہ ہے اخلاق کی امپورٹنس ائمہ معصومین علیہ السلام کی نگاہوں میں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف گئے اور آپ نے اللہ کے احکامات کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں، اللہ کے عدل کے بارے میں عرب کے لوگوں کو بتانا چاہا تو طائف میں آپ کے اوپر پتھراؤ کر دیا گیا، اور اس طریقے سے پتھراؤ کیا گیا کہ آپ کی نالین مبارک تک آپ کے جسم اقدس کا خون آ پہنچا۔ لیکن اس وقت بھی رسول اللہ کا حسن اخلاق کس معیار پر نظر آیا کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں کے لیے دعائیں کی کہ اے اللہ، یہ لوگ ناسمجھ ہیں، ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، ان کو معاف فرما، ان کو معاف فرما۔ عزیزان محترم، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو آج دین اسلام پھیلا ہوا ہے وہ کچھ ایسے خلفاء کی وجہ سے پھیلا ہے جنہوں نے بعد رسول ظاہری خلافت پر قبضہ کر لیا اور امیر المومنین علیہ السلام سے خلافت کا حق چھین لیا۔ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آج جو اسلام دنیا بھر میں نظر آتا ہے وہ اسلام ہے جن کو ان خلفاء نے سپریڈ کیا، جس کو ان خلفاء نے پھیلایا۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس اسلام کی آپ بات کر رہے ہیں وہ حقیقتاً کون سا اسلام ہے؟ ذرا اس اسلام کو اینالائز کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، وہ اسلام ہے جہاں پر معصوموں کی عراق اور شام میں گردنیں اڑا دی جاتی ہیں۔ وہ اسلام ہے جس میں سوسائڈ بامبنگز میڈیا پہ نظر آتی ہیں۔ وہ اسلام ہے جہاں پر لوگ ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے اور رسول اللہ کی صداقت کو، ان کی امانت داری کو بھول چکے ہیں، جو حقیقتاً سنت رسول اللہ تھی اس کو بھول چکے ہیں۔ ان کمپیریزن
ہم اس اسلام کو دیکھتے ہیں جو کہ مذہب اہل بیت کے ذریعے پھیلا ہے، جو کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے ذریعے پھیلا ہے۔ وہ اسلام ہے جہاں پر نجف سے لے کے کربلا تک زائروں کے پیر دبائے جاتے ہیں، جہاں پر فری میں ہر زائر کو کھانا دیا جاتا ہے، جہاں پر فرش عزائے سید الشہداء پر رنگ و نسل میٹر نہیں کرتی، بلکہ سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور اپنا کھانا کھانے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ باقی لوگوں نے کھانا کھا لیا ہے یا نہیں۔ یہ وہ اسلام ہے جو کہ حسن اخلاق اہل بیت محمد سے پھیلا ہے، وہ اسلام ہے جو تلوار سے پھیلا ہے، لیکن یہ وہ اسلام ہے جس کی بقا کا باعث رسول اللہ کا اخلاق ہے اور ان کے اہل بیت محمد کا خون ہے، ان کے اہل بیت محمد، ان کے اہل بیت کی قربانیاں ہیں۔ یہ وہ اسلام ہے جو اس قربانی سے پھیلا ہے، یہ وہ اسلام ہے جو مقتولوں سے پھیلا ہے، اور وہ اسلام ہے جو قاتلوں سے پھیلا ہے۔ صلوات بھیج دیں وہ اسلام ہے جو ظالم سے پھیلا ہے، اور یہ وہ اسلام ہے جو مظلومین نے پھیلایا ہے۔ عزیزان محترم، کیونکہ وقت اتنا باقی نہیں رہا ہے، اس لیے میں اس لمبی وصیت کو بس آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اور شاید اس کو زیادہ اینالائز کرنے کا وقت نہ ملے، لیکن پھر بھی اس وصیت میں لکھے ہوئے پوائنٹس اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ اگر صرف انالیسس کرے بغیر بھی آپ ان کو سن لیں تو بے شک یہ آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ I also advise you to pray with the people۔ جلدی میں ان پوائنٹس کو کور کرتا چلتا ہوں۔ جب امام حسن عسکری علیہ السلام نے نماز پڑھنے کی بات کی تو صرف نماز پڑھنے کی بات نہیں کی، بلکہ یہ فرمایا کہ میں تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ تم لوگوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی یونٹی کو امام انکریج کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو تاکہ آپس میں محبت بڑھے۔ اسی طرح سے امام فرماتے ہیں کہ I advise you to attend their funerals۔ عزیزان محترم، کل انشاءاللہ ہمارے یہاں ایک نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اور امام کی اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ اس کو اٹینڈ کریں گے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد I advise you to visit the sick and fulfill their rights۔ میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس حدیث کو، اس وصیت کو شروع سے سٹارٹ کرتا ہوں، اور جن چیزوں کو ہم یوزولی عبادت کے طور پر سمجھتے ہیں، یعنی نماز، روزہ، تلاوت قرآن پاک، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو گنیں کہ امام علیہ السلام نے کتنی بار ان چیزوں کا ذکر کیا۔ The Imam also gave the following instructions to his followers, a part of his will. I advise you to fear God, to become pious, to strive for nearness to Allah, to say the truth, to fulfill the trust of those who have entrusted you۔ ابھی تک امام نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو کہ کسی ایسے عمل کا تذکرہ نہیں کیا جو کہ مصلی پر کیا جاتا ہے، جو کہ امام بارگاہ میں یا مسجد میں کیا جاتا ہے۔ To lengthen your prostrations، یہ ایک عمل ہے جو کہ مسجد اور امام بارگاہ میں کیا جاتا ہے، جو کہ مصلی پہ کیا جاتا ہے۔ And to be good neighbors, for the Prophet was sent to establish these acts۔ I also advise you to pray with the people, attend their funerals, visit their sick and fulfill their rights۔ When a man among you is pious, truthful, trustworthy and treats others well, he will be known as our Shia, and that pleases us۔ ابھی تک ہم نے کتنی چیزوں کو گنا؟ ایک چیز کو، to prolong your prostrations۔ I advise you to fear God, be someone we can be proud of, and do not be a disgrace to us। Nurture affection for us and ward off all evil from us। For whatever good is said about us, we are worthy of it, and whatever bad is said about us is unlike us۔ Indeed, the Quran mentions our right, and we have a kinship with the Messenger of God, and Allah has kept us away from all impurities. Only we can claim this, and if someone else does, he is a liar۔ Remember God frequently, remember death, recite the Quran,
This is the second thing that Imam mentions, that would be part of a masjid or an Imam Bargah, or you would sit down and do it on your prayer mat. And send salutations to the Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. For sending one salawat on the Messenger of God is worth 10 good deeds. Remember what I have advised you. I entrust you to God, and may peace be upon you. یعنی کل ملا کے تقریباً 10-15 نصیحتیں امام علیہ السلام نے ہمیں کی، لیکن ان میں سے صرف 3 ایسی چیزیں ہیں جو کہ مصلی پر کی جاتی ہیں. عزیزان محترم، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، مذہب اہل بیت میں اس بات کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ انسان عبادت الہی میں ہر وقت مشغول رہے، لیکن امام اپنی وصیت کے اس سٹرکچر سے ایک اپنے شیعوں کو انسٹرکشن دینا چاہ رہے ہیں، اپنی شیعوں سے دبے الفاظوں میں ایک بات کہنا چاہ رہے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ نا سمجھ ہے وہ شخص جو کہ اسلام کو اور خاص طور پر مذہب اہل بیت کو مسجد یا امام بارگاہ کی حدود تک محدود رکھ دے، کی حدوں تک محدود رکھ دے. یعنی امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ باقی مذاہب کا تو نہیں پتہ، لیکن جو مذہب اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ صرف اور صرف عبادت کرنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ معاشرے میں اپنے حسن اخلاق دکھانے کا بھی طریقہ ہے، معاشرے میں رسول اللہ کی اصل سنت پر عمل کرنے کا طریقہ ہے، معاشرے میں اس طریقے سے رہنے کا طریقہ ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم زندہ ہو تو لوگ تمہیں ڈھونڈیں، اور جب تم مر جاؤ تو لوگ تم پر روئیں. برائے خوشنودی امام علی علیہ السلام بآواز بلند صلوات. جب امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے اصحاب نے ایک بات کی. وہ بات یہ تھی کہ مولا، ایک شخص مدینے میں ہے جو کہ ہر وقت نمازیں پڑھتا رہتا ہے، ہر وقت روزے کی حالت میں رہتا ہے، نہ جانے اس نے کتنے حج کیے ہوئے ہیں. اور ایسے آپ کے اصحاب اس کے دیگر اعمال کے بارے میں بتاتے گئے کہ اس نے کتنے حج کیے ہوئے ہیں، کتنا وہ صدقہ دیتا ہے، کتنی اس نے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، کتنے وہ سال میں روزے رکھتا ہے. امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو روکا اور فرمایا کہ اگر تم میرے سامنے اس کی تعریف کرنا چاہتے ہو تو مجھے یہ نہ بتاؤ کہ اس نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں اور کتنے اس نے روزے رکھے ہیں، کہ وہ کتنی زکوٰۃ دیتا ہے اور کتنے اس نے حج کیے ہیں، بلکہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا اخلاق کیسا ہے. عزیزان محترم، بہت ہی گہری بات امام علیہ السلام نے فرمائی. اور کیوں امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا؟ وہ اس لیے ہے، امام علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر واقعاً اس انسان کی عبادات قبول ہو رہی ہیں، اگر اس انسان کی عبادات کا افیکٹ اس انسان پر نظر آ رہا ہے تو وہ اس کے حسن اخلاق میں ثابت ہوگا. اگر اس کا حسن اخلاق اس کی عبادتوں کی وجہ سے بڑھ نہیں رہا ہے، اگر اس کے حسن اخلاق میں اس کی عبادتوں کی وجہ سے اور نورانیت نہیں ظاہر ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عبادتیں اس کو فائدہ نہیں پہنچا رہی ہیں. کیونکہ عبادتوں کا کام ہی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکائیں اور یاد دلائیں اپنے آپ کو کہ بے شک ایک اللہ ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے. اور جب ہم معاشرے میں باہر جائیں گے تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہے، وہ عادل ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہمیں معاشرے میں کبھی ظلم نہیں کرنا ہے، ہمیں معاشرے میں ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے، ہمیں معاشرے میں یتیموں کی خدمت کرنی ہے، ہم نے معاشرے میں یتیموں کا خیال رکھنا ہے، جو لوگ پاورٹی میں ہیں، جو لوگ غریب ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، اپنے حسن اخلاق کو ظاہر کرنا ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کا عبادتوں سے اور مظاہرہ کیا جاتا ہے. عبادت جب فائدہ مند ہوتی ہے تو ان تمام چیزوں میں ان کا افیکٹ نظر آتا ہے. درود بھیج دیجیے محمد. یعنی امام علیہ السلام نے ہمیشہ ہمیں یہ نصیحت کی کہ ہمیشہ ہمارے جد بزرگوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو یاد رکھو.
ان کی صداقت کو یاد رکھو، ان کی امانت داری کو یاد رکھو. جیسے وہ معاشرے میں ہوا کرتے تھے، جیسا ان کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ تھا، اس برتاؤ کو ہمیشہ یاد رکھو اور اپنے کردار میں کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لانے کی کوشش کرو، رسول اللہ کی ریفلیکشن کو بننے کی کوشش کرو. امام حسن عسکری علیہ السلام وصیت میں فرماتے ہیں کہ دیکھو تم ہمارے شیعہ ہو. یہ ڈائریکٹ ورڈز نہیں ہیں لیکن دس از این انالیسس آف واٹ امام علیہ السلام has said in this will of his in his last moments. امام فرماتے ہیں کہ دیکھو تم ہمارے شیعہ ہو، ہمارے لیے باعث فخر بنو، ہمارے لیے باعث شرمندگی نہ بنو. کیونکہ عزیزان محترم، جب بھی کوئی بچہ اچھی تربیت کا ہوتا ہے تو ہمیشہ اس کے پیرنٹس کو کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ اس کے پیرنٹس نے اس کی تربیت کی ہے. اور اسی طرح سے جب امام علیہ السلام کے شیعہ اچھے اعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جب ائمہ معصومین علیہ السلام کے شیعوں کا حسن اخلاق معاشرے میں نظر آئے گا تو لوگ ہمیں کریڈٹ نہیں دیں گے، بلکہ خوشی کی بات یہ ہوگی کہ وہ یہ کہیں گے کہ اگر ان کے شیعہ ایسے ہیں تو نہ جانے وہ امام کیسا ہوگا، نہ جانے وہ امام المتقین کیسا ہوگا، وہ امیر المومنین کیسا ہوگا، وہ ائمہ معصومین علیہ السلام کیسے ہوں گے جن کے شیعوں کا حسن اخلاق اس معیار پہ پہنچا ہوا ہے. عزیزان محترم، رسول اللہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ طائف میں تھے اور آپ کے اوپر پتھراؤ کیا گیا، اور اس قدر پتھراؤ کیا گیا کہ آپ کی نالین مبارک تک خون آ گیا، تب بھی آپ نے ان لوگوں کے لیے دعائیں کی. آپ نے ہر وقت اپنی امت کے لیے دعائیں کی، کبھی اپنی امت کو بد دعا نہ دی رسول اللہ نے، اور صرف اپنی امت سے ایک چیز مانگی تھی. ایک ہاتھ میں حسن کو اٹھاتے تھے، ایک ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام کو اٹھاتے تھے. حسن کے لبوں کا بوسہ لیا کرتے تھے اور حسین کے گلے کا بوسہ لیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ دیکھو میں تم سے کوئی اور اجر نہیں مانگ رہا، میں تم سے کوئی اور اجر رسالت نہیں مانگ رہا، بس ایک بات یہ مانگ رہا ہوں کہ میرے ان بچوں کا خیال رکھنا، میرے قرابت داروں کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا. میں نے تمہیں کبھی بد دعا نہیں دی ہے، میں نے تمہیں ہمیشہ حسن اخلاق کے ساتھ میں تمہارے ساتھ پیش آیا ہوں، دیکھو میرے بچوں کا خیال رکھنا. لیکن ہائے مظلومیت رسول اللہ یہ ہے کہ حسن کو ایسا زہر دیا گیا کہ جگر کے ٹکڑے ہو گئے، اور حسین کو اس بے دردی کے ساتھ مارا گیا کہ حسین اپنے آخری لمحات میں آنسو بہا رہے تھے کہ میرے اکبر کو بھی لے لیا، میرے قاسم کے بھی ٹکڑے کر دیے، میرے اصغر کے بھی گلے پر تیر چلا دیا، میرے اکبر کے سینے میں برچھی ڈال دی، میرے اون و محمد کو بھی مجھ سے لے لیا، اور اب یہ لوگ مجھے پیاسا ذبح کرنے آئے ہیں. عزاداران امام مظلوم، بانی مجلس کی یہ خواہش ہے کہ آج ایسے دو شہداء کی شہادت کا تذکرہ کیا جائے، ان کے مصائب کا تذکرہ کیا جائے، واقعاً جن کے مصائب کو سن کر دل پھٹ کے رہ جاتا ہے. وہ شہداء کربلا جناب عباس علیہ السلام ہیں اور جناب علی اصغر علیہ السلام ہیں. اور عجیب بات ہے چچا بھتیجے کی کہ یقیناً علی اصغر کے ہی مصائب میں عباس کے مصائب پائے جاتے ہیں کہ جب خیمگاہ امام حسین علیہ السلام سے الاتش کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، بچے پیاس سے روئے جا رہے تھے تو عباس سے اور برداشت نہ ہوتا تھا. عزاداروں، پیاس کا وہ کیا عالم تھا، بچوں کی پیاس کا وہ کیا عالم تھا. جب امام حسین علیہ السلام نے جنگ کربلا میں پہلا حملہ کیا اور جب آپ کو چاروں طرف سے گھیرنا شروع کیا لشکر اعداء نے، تو آپ نے حل من کی آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا. اس وقت خیمگاہ امام حسین علیہ السلام سے آوازیں بلند ہوئیں، گریے کی آوازیں بلند ہوئیں. امام حسین علیہ السلام واپس گئے، خیموں کے اندر گئے، اور گئے تو کیا دیکھا کہ جناب علی اصغر علیہ السلام نے اپنے جھولے سے اپنے آپ کو گرا لیا. نہ جانے کیا کہہ رہے تھے اپنی زبان بے زبانی میں، شاید یہ کہہ رہے ہوں
کہ میرے مولا، میرے آقا، میرے بابا، شاید اب عباس نہ رہے ہوں، شاید اب قاسم اور علی اکبر نہ ہو، شاید اب اون و محمد نہ ہو، لیکن ابھی آپ کا یہ بیٹا زندہ ہے، آپ اپنے اس بیٹے کو بھی قربانی کے طور پر لے جائیں۔ عزاداروں، بی بی ام رباب نے جناب علی اصغر علیہ السلام کو اس وقت اٹھایا اور امام علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیا۔ عزاداروں، امام علیہ السلام یہ دیکھتے ہیں اور یہ پہچانتے ہیں کہ پیاس کی یہ شدت ہے کہ اب یہ بچہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ پائے گا۔ اگر پانی نہ ملا تو یہ بچہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ پائے گا۔ عزاداروں، پیاس ہر طریقے کی ہوتی ہے، اور اس وقت میدان کربلا میں جناب علی اصغر کی پیاس کی جو مثال دی جاتی ہے وہ مثال ہے کہ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے پہلے وہ تڑپتی ہے، لیکن کچھ دیر بعد زندہ تو ہوتی ہے، لیکن وہ صرف اپنے منہ کو کھول سکتی ہے اور بند کر سکتی ہے۔ اور یہی علی اصغر کے پیاس کا عالم تھا کہ اس وقت امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں نہ رو رہے تھے نہ تڑپ رہے تھے، صرف اور صرف اپنے لبوں کو کھول رہے تھے اور بند کر رہے تھے۔ عزاداروں، یہ بچوں کی پیاس کا عالم تھا، اور یہ پیاس عباس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ عزاداروں، بچے تو 3 دن سے پیاسے تھے، لیکن نہ جانے سکائے سکینہ کتنے دنوں سے پیاسا تھا، نہ جانے حضرت عباس علیہ السلام نے کب پانی پینا چھوڑ دیا تھا کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ اپنی پیاس کو میں بجھا لوں اور میری وجہ سے سکینہ پیاسی رہ جائے، میری وجہ سے علی اصغر پیاسے رہ جائیں، میری وجہ سے رقیہ پیاسی رہ جائیں۔ عزاداروں، اس پیاس کی آواز کو سن کر، الاتش کی صداؤں کو سن کر حضرت عباس علیہ السلام ایک بار پھر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں، مولا، آپ کا ہر صحابی جا کر میدان کربلا میں شہادت کا جام اب پی چکا ہے، مولا اب آپ اپنے اس غلام کو بھی یہ اجازت دیجئے کہ میں جاؤں اور جنگ میں حصہ لے سکوں، میں جاؤں اور شہادت پا سکوں۔ عزاداروں، اس وقت مولا نے ایک عجیب جملہ فرمایا۔ امام فرماتے ہیں، اے عباس، تمہیں میں کیسے جانے دے سکتا ہوں؟ تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، میرے بھائی، میں تمہیں کیسے جانے دے سکتا ہوں؟ اگر جنگ میں لشکر کا علمدار گر جائے، اگر جنگ میں علم گر جائے تو لشکر کی آس ٹوٹ جاتی ہے، عباس ابھی نہ جاؤ۔ بس عزاداروں، عباس نے ایک بار دائیں طرف دیکھا، ایک بار بائیں طرف دیکھا اور سر جھکا کر یہ فرمایا کہ مولا، بس ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اب وہ لشکر کہاں رہا جس کا علمدار بنایا تھا؟ اب وہ لشکر سارا کا سارا شہید ہو چکا ہے، مولا، اب نہ علی اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ محمد ہے، نہ حبیب ہے، نہ زہیر ہے، مولا، اب آپ اپنے اس غلام کو اجازت دے دیجئے۔ عزاداروں، مجھے یقین ہے کہ امام حسین علیہ السلام بھی اس بات کو جانتے تھے کہ اب میرا پورا لشکر شہید ہو چکا ہے، اب وہ لشکر نہیں رہا ہے جس کا عباس کو علمدار بنایا تھا، لیکن شاید امام حسین علیہ السلام نبی الفاظوں میں یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اے عباس، اگر تم مارے گئے تو میری قبر ٹوٹ جائے گی، اے عباس، تم اب میرا آخری سہارا ہو، اے عباس، تم میرا سہارا ہو، اے عباس، تم میری بہنوں کے پردے کے حافظ ہو، اے عباس، تم جنگ کرنے نہ جاؤ، اے عباس، تم شہادت نہ پاؤ۔ لیکن ایک بار امام حسین علیہ السلام سر جھکاتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ خیمگاہ سے الاتش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے عباس، اگر جانا ہی ہے تو ذرا فرات کی طرف جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تم پانی کا کچھ انتظام کر لو، سکینہ بہت پیاسی ہے، علی اصغر بہت پیاسا ہے، 3 دن سے بچوں نے پانی نہیں پیا ہے، ہو سکے تو کچھ پانی کا بندوبست کر لو۔ بس عباس نے یہ سننا تھا کہ کمر کے ساتھ علم کو باندھا، ایک ہاتھ میں نیزہ اٹھایا، ایک ہاتھ میں مشق سکینہ اٹھایا، اور عباس اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، نہر فرات کا رخ کرتے ہیں، اور عباس نیزے کو لیے
فوج اشقیاء میں گھر جاتے ہیں، فوج اشقیاء کے قلب لشکر پر حملہ کرتے ہیں اور اس طریقے سے حملہ کرتے ہیں کہ فوج اشقیاء کی صفیں ٹوٹتی رہی. عباس نہر علقمہ کی طرف بڑھتے رہے. کسی میں یہ دم نہیں ہے کہ حیدر کرار کے بیٹے پر حملہ کرے، حیدر کرار کے بیٹے کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے. بس عزاداروں عباس نہر علقمہ تک پہنچتے ہیں اور اب پتہ نہیں کتنے دن کا پیاسا عباس نہر میں گھٹنوں تک اتر جاتا ہے. عزاداروں اس وقت حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے چلو میں پانی لیا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت میرے چچا عباس نہر علقمہ تک پہنچے تھے اس وقت میرے چچا کا جگر کوئلے کی مانند ہو رہا تھا، کوئلے کی طرح جل رہا تھا. لیکن اس وقت بھی میرے چچا کی وفاداری کو سلام کہ اس وقت بھی نہر پہ قبضہ تھا لیکن پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پیا. عزاداروں اور حضرت عباس علیہ السلام نے چلو میں پانی لیا لیکن نہ جانے کس کی پیاس یاد آ گئی. کیا وہ سکینہ کی پیاس تھی؟ کیا وہ علی اصغر کا ہونٹوں کو کھولنا بند کرنا تھا؟ کیا وہ حسین کے سوکھے گلے کی یاد تھی کہ عباس نے واپس پانی کو نہر میں بہا دیا؟ عباس ایک بار پھر پانی کو اٹھاتے ہیں. اب اس بار گھوڑے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، گھوڑے کی طرف پانی کو بڑھاتے ہیں. لیکن کیا وفادار سواری تھی، کیا وفادار سوار تھا کہ نہ سوار نے پانی پیا نہ سواری نے پانی پیا. بس عزاداروں اب مشق کو عباس پانی سے بھر لیتے ہیں اور اس وقت عمر سعد یہ اعلان کرتا ہے کہ عباس اگر خود پانی پینا ہے تو پی لے لیکن تجھے یہ پانی حسین کے خیموں تک لے کے جانے نہیں دیں گے. عزاداروں بس عباس گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں. اب عباس نے خیموں کا رخ کیا اور فوج اشقیاء نے چاروں طرف سے گھیر لیا. عباس نے گھوڑے کو بڑھانا شروع کیا، اب گھوڑے کی رفتار کو تیز کر رہے ہیں. عزاداروں ایک وقت ایسا آیا کہ درخت کے پیچھے چھپ کر کسی نے عباس کے بائیں بازو کو قلم کر دیا. نیزہ گرتا ہے لیکن ابھی تک عباس کی آس نہیں ٹوٹی ہے کیونکہ پانی میں مشکیزے میں پانی ابھی باقی ہے. عباس اس مشکیزے کو دہن مبارک میں رکھ لیتے ہیں. عباس گھوڑے کو خیمگاہ کی طرف بڑھاتے ہیں. ایک اور شکی درخت کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. عباس کا دایاں بازو بھی کٹ جاتا ہے لیکن عباس کی آس نہ ٹوٹی. عزاداروں ایک تیر چلتا ہے، آنکھ میں لگ جاتا ہے، سینے پر لگ جاتا ہے لیکن عباس ابھی تک خیمگاہ کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. لہو کی گرمی سینہ اقدس پر آتی جاتی ہے لیکن عباس کو فرق نہیں پڑتا. عباس خیمگاہ کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں لیکن عزاداروں ایک بار تیروں کی ایسی بارش ہوتی ہے سینہ اقدس سے حضرت عباس نے مشکیزے کو دبایا ہوا ہے لیکن عزاداروں ہائے مصیبت کہ ایک تیر ایسا آتا ہے کہ مشک سکینہ پر آ کے لگ جاتا ہے. اس وقت عباس بڑے شرمندہ ہوتے ہیں. اس وقت عباس اپنے گھوڑے کو روک لیتے ہیں، کہتے ہیں سکینہ میں شرمندہ ہوں. ارے جب لہو کی گرمی کو محسوس کیا تو عباس کی آس نہ ٹوٹی لیکن نہ جانے پانی کی ٹھنڈک میں کیا بات تھی کہ عباس رونے لگے. عزاداروں اتنے میں سر پر ایک گرز لگتا ہے. عباس بن ہاتھوں کے گھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں، کہتے ہیں مولا میرا سلام قبول کیجئے، میں آپ کی بیٹی تک پانی نہ پہنچا سکا. بس عزاداروں ادھر عباس کی آواز آئی، ادھر امام حسین نے کمر کو تھام لیا کہ اے زینب آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے، آج میرا سہارا چھٹ گیا ہے. عزاداروں کمر کو تھامے ہوئے اپنے بھائی کی طرف جاتے ہیں. کہیں دایاں بازو ملتا ہے، کہیں بایاں بازو ملتا ہے، کہیں چھدی ہوئی مشک ملتی ہے. عباس کے پاس جاتے ہیں. عباس رو رہے ہیں، مولا میں آپ کی بیٹی تک پانی نہ پہنچا سکا، آپ کی بیٹی پیاسی رہ جائے گی، آپ کے بچے پیاسے رہ جائیں گے. مولا اس غلام کو معاف کر دیجئے، مولا یہ غلام شرمندہ ہے. مولا نے اپنے عباس کا سر اپنے زانوں پہ رکھ لیا. مولا عباس یہ فرماتے ہیں کہ میرے مولا آقا
میرے آقا حسین علیہ السلام جب میں اس دنیا میں آیا تھا تو آپ کے چہرہ مبارک کی سب سے پہلے زیارت کی تھی. مولا میں آپ کو یہ زحمت نہ دیتا لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے چہرے کو ایک بار دیکھ لوں. عباس دیکھو نا میں یہی بیٹھا ہوا ہوں. مولا میری ایک آنکھ میں تیر ہے, دوسری آنکھ میں اس کا خون ہے. مولا اس خون کو صاف کر دیجئے. بس حسین نے اپنی آواز سے اس خون کو صاف کیا. اشک بھری آنکھوں سے عباس نے اپنے بھائی کا چہرہ دیکھا. مولا میری یہ گزارش ہے, میری لاش کو خیموں تک نہ لے کے جائیے گا. میں سکینہ سے بڑا شرمندہ ہوں. مجھے اصغر سے شرم آتی ہے, مجھے آپ کے بچوں سے شرم آتی ہے. میری غیرت یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ آپ کے بچے مجھ پر روئیں. عزاداروں امام حسین فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے عباس, تمہاری لاش یہی رہے گی, یہیں پر تمہاری لاش پارا پارا ہوگی. لیکن عباس اپنے بھائی کی بھی ایک خواہش کو سنو. اے عباس پوری زندگی تم نے مجھے کبھی بھائی نہیں پکارا ہے. اے عباس ایک بار حسین کی مظلومیت پہ ان کی خواہش کو پورا کرو, اپنے مولا کو کبھی بھائی کہہ دو. بس عزاداروں عباس نے رو کر کہا میرا مظلوم بھیا, میرا غریب بھیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. یا حسین شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے, ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے. شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے, ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے. شمع سے کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر, سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر. جیسے حالات بھی ہوں رسم یہ جاری رہے, ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے. شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے, ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے. یہ سبیلے یوں ہی آباد رہے ہیں لہذا اور گھر گھر پہ نظر آئے علم ذاتی کا. یہ علم اونچا رہے, یہ علم داری رہے, ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے. شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے, ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے. لاکھ بدلے یہ زمانے کی روش اور موسم, ایک پل بھی نہ رکے اشک عزا اور ماتم. ماتم شہ کا جنوں ذہن بیداری رہے, ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے. شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے, ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے. ماں بہنوں کو ہے پیغام میرا سے پھر یہی
زیارت شرف یہ شرف جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے غرالی پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے غرالی پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے جس وقت اٹھایا نہ گیا لاش جواں کا جس وقت اٹھایا نہ گیا لاش جواں کا شہ اس غری اکبر سے زیادہ تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے زینب نے کہا شام غریبہ میں غازی زینب نے کہا شام غریبہ میں غازی بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے یا حسین 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 متوجہ دار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا سید المرسلین السلام علیکم یا خاتم النبیین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا السلام علیکم یا امیر المومنین و یا سید الوسیین امام علی بن ابی طالب السلام علیکم یا قرۃ عین رسول فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم یا امام الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ السلام علیکم ام المصائب اور زینب بنت امیر المومنین السلام علیکم افضل الشہداء باب الحوائج ابی الفضل العباس ابن امیر المومنین السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و اسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا انس النفوس السلام علیکم یا ایھا المدفون بارض طوس السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ الزوار فی یوم الجزاء السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم السلام علیکم یا ابا الحسن یا امام علی ابن موسی الرضا الراضی بالقدر والقضاء روحی وارواح المؤمنین لک الفدا السلام علی آبائک السبع و ابنائک الاربع جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ وعلی اصحاب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان ومن شر الشیطان
السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا قائد البرہان، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وجعلک وجعلنا من انصارک اعوانک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین اکرام، مجالس کا جو سلسلہ جاری تھا، کل اس کی آخری مجلس ہے۔ آپ تمام حضرات سے التماس ہے کہ 5:30 پر حاضر ہوں تاکہ مجلس شروع کی جا سکے، اور کل آخری مجلس ہے، آپ کی شرکت کا متمنی ہوں۔ درود بر محمد و آل یہاں پر آئے گا۔